سے زیادہ شدت تیسری لہر میں ہے۔ ہماری ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اور بیڈز کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں آپ کو تیمور جگڑا بتائیں گے۔ میں آج کی پروونشل ٹاسک فورس کی جو ڈیسیجنز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کی ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی ہالوں میں شادیوں کی تقریبات پر مکمل طور پر آج ہی سے پابندی کا اطلاق ہوگا۔ 5% یا اس سے زیادہ مثبت کیسز والے تمام اضلاع میں تعلیمی اداروں کی نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکی ہے، جن میں تقریباً 16 اضلاع ہیں۔ 5 اضلاع کی کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس سے پہلے 11 اضلاع میں، تو یہ تعلیمی ادارے بھی مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ایک اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ منسٹرز کے دفاتر میں اور مختلف سرکاری دفاتر میں وزٹرز کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چونکہ کووڈ کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے، تو سول سیکریٹریٹ میں تمام وزٹرز کی مکمل طور پر پابندی رہے گی۔ سرکاری دفاتر میں 50% لوگوں کو گھر سے کام کرنے کا اندیا دے دیا گیا اور 50% لوگ کام کریں گے، لیکن منسٹرز کو یہ اختیار دے دیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کہ وہ مزید بھی اس کو کم کر سکتے ہیں لوگوں کی اویلیبلٹی کو، تاکہ یہاں پہ مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان تک جو ہفتے کے 2 سیف ڈیز ہم مارکیٹس کے لیے مناتے ہیں، وہ رمضان تک 2 دن ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو کردہ درتا ہیں وہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات پہ کنونس کریں کہ SOPs کو فالو کریں اور کم از کم تعداد میں لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹریول کر سکیں۔ ایک جو سب سے اہم فیصلہ ہوا آج پروونشل ٹاسک فورس میں، وہ یہ کہ پچھلے 1 سے 2 سال میں جو پولیو کا پھیلاؤ ہے اس میں صوبائی حکومت کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ ہمارے پولیو مہم بہت کامیابی سے جاری اور ساری رہے۔ پروونشل ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیو مہم جو ہے جو 29 تاریخ سے لے کر 5 اپریل تک ہے وہ جاری رہے گی، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا، لیکن پولیو مہم رکے گی نہیں۔ یہ فیصلے اس تناظر میں ہوئے کہ آگے رمضان کی آمد ہے۔ رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جاری رہے، ہمارے جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں جن میں تراویح ہیں، جن میں نمازیں ہیں، جن میں اور ہماری ایکٹیویٹیز ہونی ہے رمضان میں، وہ بھی جاری اور ساری رہیں۔ تو رمضان تک ہم اسٹرکٹنیس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کووڈ کی صورتحال بھی بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ عوام بالکل اس کو سیریس نہیں لے رہی، نہ ماسک کا استعمال ہو رہا ہے، نہ SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں مزید سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ معاشی ایکٹیویٹیز کے اوپر مزید پابندیاں لگیں، لوگوں کا روزگار مزید متاثر ہو، تو آپ سے اپیل ہے کہ بے احتیاطی کو ختم کریں، احتیاط کا دامن پکڑیں اور حکومتی ہدایات جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو فالو کریں۔ ابھی تیمور جگڑا آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کن اضلاع میں صورتحال کیسی ہے، ہماری ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کیا ہے اور آگے کے لیے ہم کیپیسٹی کو کیسے بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اوور یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کی، اس کے کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، تو تیمور جگڑا آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ کامران۔ ہیلتھ کیئر کیپیسٹی پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ فیصلے کیوں لیے اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، 1 سال ہو گیا، پوری قوم بھی جو ہے وہ کووڈ کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا بھی کر رہی ہے۔ لوگ تھک گئے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں،
کیونکہ کبھی پہلے ہم نے ایسے سچویشن نہیں دیکھی. 1918 میں اسپینش فلو کی وبا آئی تھی. اس کے بعد نہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے وبا دیکھی ہے، نہ ہمارے والدین نے ایسی کوئی وبا دیکھی ہے. تو آج جو بھی دنیا میں ہے ان کے لیے یہ ایک نئی سچویشن ہے. لیکن وہ فرسٹریشن، وہ تنگ ہونے کے باوجود، 1 سال کی ایفرٹ کے تھکاوٹ کے باوجود، ہمیں ابھی بھی جب تک اس پہ فلی ہم قابو پا نہیں جاتے، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ہم نے بڑی اچھی طریقے سے کوشش کی کہ ہماری معیشت پہ اثر کم سے کم ہو، اور وہ بالکل آپ سب کے لیے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہو، ٹریڈرز کمیونٹی میں ہو، باقی سیکٹرز میں ہو یا عام پبلک ہو، آپ سب کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس، معیشت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اوپن رہے. اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور ہماری جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیزیز کو قابو میں رکھ سکے. یہ 3 جو ہے پرائیورٹیز ہیں. اب اس میں جب بھی لہر تیز ہوتی ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ احتیاط کریں، زیادہ SOPs کو فالو کریں. اگر آپ ٹریڈر کمیونٹی سے ہیں تو آپ حکومت کے اقدامات کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد عید ہے. اگر ہم ابھی یہ جو ویو اتنی جلدی انکریز ہوئی ہے اس پہ قابو پا سکیں گے تو ہماری عید بہتر گزرے گی. بہت سے سوال ہوتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہم نے جو ہے لمیٹیشنز کو کم سے کم رکھنا ہے، اس کا دار و مدار آپ سب کے تعاون سے. پہلی چیز. دوسری چیز، بہت سے سچویشنز میں واقعی جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ بہت جلدی انکریز ہوئی ہے پہلے اور دوسرے ویو کے مقابلے میں، اور وہ اس لیے کہ یہ ویو جو ہمارا آیا ہے یہ برطانیہ کا UK ویریئنٹ ہے، جو کہ زیادہ جلدی پھیلتا بھی ہے، اور جس سے جو لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ سنگین بیماری بھی ہوتی ہے. ہمارے 16 اضلاع ہیں جہاں پہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. اس میں زیادہ تر ہمارے وہ اضلاع جہاں پہ اربن پاپولیشن زیادہ ہے یا پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے. پشاور میں 7 ڈے پازیٹیوٹی 24% رہی ہے، ہری پور میں 6% رہی ہے، مردان میں 13% رہی ہے، نوشہرہ میں 23% رہی ہے، سوابی میں 20% رہی ہے، ایبٹ آباد میں 7% رہی ہے، مالاکنڈ میں 12%، خیبر میں 6%، لوور دیر میں 34%، اپر دیر میں 8%، کوہاٹ میں 9%، مومند میں 5%، بنیر میں 18%، اور باجوال میں 13%. یہ زیادہ تر جو اضلاع ہیں وہ صوبے کے سینٹر میں ہیں. پشاور ویلی یعنی پشاور اور مردان ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن کے جنوبی اضلاع، اور ایبٹ آباد اور ہری پور جو کہ ہزارہ ڈویژن میں، اور کوہاٹ. اس کے علاوہ ہمارے صوبے کے جنوبی اضلاع اور شمالی اضلاع جو ہیں وہ زیادہ سیف ہیں. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی اضلاع میں ریسٹرکشنز لگائیں جہاں پہ ڈیزیز کا سپریڈ زیادہ ہے. لیکن چونکہ یہ پازیٹیوٹی پہلے فیز سے اور دوسرے فیز سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کووڈ کے لیے ڈبل کی ہے، ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ پریشر بھی زیادہ ہے، خاص طور پہ پشاور میں، مردان میں اور سوات میں. وہاں پہ چند ہسپتالوں پہ پریشر کافی زیادہ ہے، اور ہم اگلے 2 ہفتوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 200 بیڈز ان اضلاع میں 10 ہاسپٹلز میں ایڈ کریں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ وائرس پیک کرے گی آپ کے تعاون کے ساتھ، اور اگر آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو یا دوست کو ہاسپٹل بیڈ کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے ہمیں آپ سب کے ایفرٹ کی، آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے.
ان ریسٹرکشنز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کیپیسٹی انشاءاللہ 7 بڑھائیں گے. ہر روز ہم ہاسپٹل کیپیسٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان اضلاع کے کی ہاسپٹلس کی ہر صبح ایک میٹنگ ہو رہی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے. ہم انشاءاللہ پشاور میں خاص طور پہ چونکہ سب سے زیادہ لوڈ یہاں پہ آتا ہے, ہم ایڈیشنل بیڈز کا بھی انتظام کر رہے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے تو ہم جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا جو نیا میڈیکل اینڈ سرجیکل بلاک ہے, جو ایک 500 بیڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے, اس کو بھی کووڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر روز لیٹسٹ اپڈیٹ دیں, لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں پہلے ویو اور دوسرے ویو میں ہیلپ کیا, جیسے آپ سے ہر روز NCOC کے بعد اسد عمر صاحب کی یا فیصل سلطان صاحب کی بھی بات ہوتی ہے, ہمیں اس وقت جو ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے گرمیوں کا سیزن ہو جس میں ویکسینیشن کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا, ہم زیادہ تر اپنے ولنریبل پاپولیشن کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے, کہ ہمارا جو سمر کا گرمیوں کا سیزن ہے وہ آرام سے گزرے اور ایک ہی بار یہ وائرس انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ جو ہے قابو میں آ جائے. بہت بہت شکریہ. کرونا وائرس کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. صوبے میں پولیو مہم بھی جاری رہے گی, لیکن SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. مزید کیسز کی صورتحال میں پابندیاں نافذ کرنا ہوں گی. چاہتے ہیں کہ کاروبار اور معیشت کا پہیہ چلتا رہے. صوبے کے اداروں میں 50% اسٹاف کے یقینی بنانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے, بلکہ عوام کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ متعدد مواقعوں پر اور بالخصوص SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنا تحفظ خود کریں. SOPs پر عمل درآمد ہی آپ کی زندگی اور صحت کا ضامن ہے. خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی اطلاعات کامران منگش اور صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے.